السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج کے اس درس کے اندر میں آپ احباب کے سامنے دعا اور رمضان کا تعلق جو ہے وہ بیان کروں گا۔ اصل میں جو دعا ہے یہ ایک عبادت ہے، اور جو عبادت ہے، جس طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، اسی طرح دعا بھی ایک عبادت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں کی جا سکتی۔ آج ہم نے اللہ تعالی کے ساتھ جو اپنا تعلق جوڑنا تھا، جو رشتہ اور تعلق ہم نے اللہ تعالی کے ساتھ بنانا تھا، آج ہم اس سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم دعا کرتے نہیں۔ اگر ہم دعا کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے صرف دنیاوی جو معاملات ہیں انہی کے حوالے سے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دستے دراز پھیلاتے ہیں۔ دیکھیے، دعا، پہلی بات قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں، اے محبوب ان کو بتا دیجئے میں بہت زیادہ پکار کو سننے والا ہوں۔ تو دعائیں جتنی بھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کو قبول کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دعاؤں کو قبول کرنے والا نہیں۔ اب دیکھیں، ہم دعا کرتے ہیں، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے اس کا فوراً جو رزلٹ ہے، نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جانا چاہیے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنیں اور اپنے دل کی تختی کے اوپر اس حدیث کو لکھ لیجئے کہ دیکھیے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے وہ تینوں حالتوں میں سے ایک حالت کے اندر وہ دعا ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، پہلی حالت، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ، اس کا ثمر اللہ دنیا کے اندر اس کے سامنے لے کر آ جاتے ہیں، اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے اس کو دیکھ کر۔ اور دوسرا وہ شخص کہ اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے ذریعے جو اس کے اوپر آزمائش آنے والی تھی، جو بہت بڑی ایک مصیبت اور آفت آزمائش آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں اس دعا کے نتیجے کی وجہ سے۔ اب دیکھیں، دعا پہلی بھی قبول اور دعا یہ بھی قبول کہ جو اس کے اوپر آزمائش، مصیبت، آفت آنے لگی تھی، یہ دعا، یہ دستے دراز کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو دور کر دیا۔ اب دعا دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت بنی کہ نہیں اس کے لیے۔ تیسرا وہ شخص، اللہ تعالیٰ نہ اس کے ذریعے آزمائش کو دور کرتا ہے، نہ اللہ اس کی دعا دنیا کے اعتبار سے قبول فرماتا ہے،
آخرت کے اندر اللہ اس کو ذخیرہ بنا لیتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا، رب نفسی کا نعرہ ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و اخیہ و فصیلتہ التی تؤوی، ہر انسان ایک دوسرے سے دور بھاگے گا، خونی رشتے، ناطے، تعلق، قبیلہ، قبائل، خاندانی، یہ تمام جو ٹوٹ جائیں گے، حتیٰ کہ والدین کا، پیرنٹس کا جو رشتہ ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ وہ ایک نیکی کی تلاش میں نکلے گا، اسے نیکی نہیں ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس کی دعا دنیا میں قبول نہیں کی ہوگی، اللہ تعالیٰ وہ اس کو نیکی کی صورت میں عطا کریں گے، اور وہ بندہ کہے گا اللہ یہ نیکی میں نے تو کی نہیں، لیکن اللہ رب العالمین اس وقت جواب دیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو تو نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا، اور آج اللہ تمہیں اس کا صلہ بدلہ دے رہے ہیں، اور اس کو دے کر اللہ رب العالمین تمہیں جنت عطا فرما رہے ہیں۔ وہ بندہ دل کے اندر تمنا کرے گا، خواہش کرے گا، وش کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ آج یہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، اللہ رب العالمین کا جو ہمارے سامنے مہمان ہے، چند دنوں کا یہ مہمان، یہ گزر جانے والا ہے۔ تو آئیے حضرات اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر آنسو بہائیں۔ اتنی بڑی، اتنی ضخیم یہ جہنم کہ اس کے بارے میں اگر تصور بھی کریں، اہل ایمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جہنم اتنی سخت کہ اس کا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنی ہیٹ ہے اس کے اندر، لیکن اللہ کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک قطرہ جو اللہ کے ڈر سے بہنے والا ہے، آنکھ سے نکلنے والا ہے، اتنی بڑی جہنم کو ختم کر دیتا ہے، اس کو بالکل ٹھنڈا کر دیتا ہے ایک قطرہ بہنے سے۔ دیکھیں نا، وہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث یاد آئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو اپنی عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، ان میں سے 7واں آدمی آپ نے فرمایا کہ وہ الگ ہوا، اکیلا بیٹھا، اپنے ماضی کو سامنے رکھ لیتا ہے کہ میری جوانی کے اندر یہ معاملہ بنے، یہ سیاکاریاں میں نے کی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے کہ اے کائنات کے رب، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو فعال لما یرید ہے۔ اللہ میں بندہ گناہگار تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ وہ اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھ سے قطرہ نکلتا ہے، ففاضت عیناہ، اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن اپنے عرش معلی کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں دعا کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کے لیے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور انبیاء کرام کی سیرتوں کو پڑھیں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ پیغمبروں کو بھی جب کسی چیز کی ضرورت پڑی ہے، انہوں نے بھی اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہے۔ تو آئیے حضرات، یہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا کریں، اپنی عافیت کے لیے بھی دعا کریں۔ یہ پرفتن دور، یہ فتنوں کا دور، مادہ پرستی کا دور، خواہشات کا یہ دور، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیسے کیسے فتنے رونما ہو چکے ہیں۔ اللہ سے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔
اللہ سے اپنے ایمان کی حفاظت کی بھی دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں، دوستو احباب کے لیے، اپنے ٹیچر معلمین کے لیے، اپنے فرینڈز کے لیے بھی دعا کریں کہ ان تمام کے لیے دعائیں کریں۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی بارگاہ کے اندر زیادہ سے زیادہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین۔